سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة واصیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جو لب خاموش ہیں وہ بھی پڑھیں، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار۔ سیدنا صدیق پاک فرماتے ہیں ٹھنڈا پانی آگ پہ ڈالا جائے، ٹھنڈا پانی اتنی جلدی آگ نہیں بجھاتا جتنی جلدی اللہ درود پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں لولا ان اللہ فرض علی فرائض لما تنفست نفسا الا بالصلاۃ علی رسول اللہ۔ شیر خدا فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی نے میں علی کی دوسری ڈیوٹیاں نہ لگائی ہوتی، وہ دوسرے فرائض میرے ذمہ نہ ہوتے تو علی کا ہر سانس ہی مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہوئے گزر جانا تھا۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود، کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع اعظم جاند و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ شاہد کا مطلب گواہ ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا مطلب حاضر و ناظر فرمایا ہے۔ کیوں؟ جو گواہ ہوتا ہے وہ بھی موقع پہ موجود ہوتا ہے اور سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری صفت کیا بیان فرمائی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا۔ حضور خوشخبریاں کن کو سناتے ہیں؟ ایمان والوں کو محبوب خوشخبریاں سناتے ہیں۔ کون کون سی خوشخبری نہیں سنائی میرے محبوب نے؟ فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جو ہماری قبر کی زیارت کرے گا کل قیامت کے دن ہم سفارش فرما کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کئی خوشخبریاں سنائی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین، بچیوں والے بیٹھے ہو، محبوب فرماتے ہیں جس نے دو بچیوں کی پرورش کی حتی تبلغا، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی، محبوب فرماتے ہیں اس نے اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کی شادی کی، ان کے ساتھ پیار کیا، آنا ہوا کہا تین یوم القیامہ، فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا میں محبوب اپنے اس غلام کو اپنے ساتھ ایسے جنت میں جوڑ کے لے جاؤں گا جیسے اپنی دو انگلیاں جوڑ رکھی ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں محرم العریف چل رہا ہے اور ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ لیا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسین پاک کا ہاتھ لیا اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ،
فرمایا جو مجھ سے پیار کرے، کس سے پیار کرے؟ جو مجھ سے پیار کرے، میرے ان دو شہزادوں سے پیار کرے، ان کے ابا جان سے پیار کرے، ان کی ماما جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرے، محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کے ہولناک منظر میں اپنے اس غلام کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دوں گا، جتنے جتنے میں محمد خود ہوں گا اپنے غلام کو نہ رکھا۔ حضور خوشخبریاں سنانے والے ہیں، وَنَذِيرًا، اور حضور ڈر سنانے والے ہیں۔ حضور ڈراتے کن کو ہیں؟ کافروں کو ڈراتے ہیں، مسلمانوں کو ڈراتے ہیں تاکہ وہ برائیاں چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف آ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی یہ تین صفتیں ذکر فرمائیں، تین شانیں ذکر فرمائیں۔ فرمایا شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ شانیں میرے محبوب کی دیکھتے جاؤ اور مانتے مجھے چلے جاؤ، میرے محبوب کی شانیں دیکھتے جاؤ اور کلمہ میرا پڑھتے جاؤ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگلے نمبر پہ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرو، ان کا ادب بجا لاؤ۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم صبح و شام اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھو، ترجمہ پڑھو، اللہ پاک نے ایمان سب سے پہلے رکھا، اس کے بعد محبوب کے ادب تعظیم توقیر کو رکھا، اس کے بعد اپنی عبادت کو رکھا۔ مالک بتانا یہ چاہتا ہے عبادت ان محبوب دے ادب تو بعد رکھے ہے، عبادت او دی قبول کراں گا جڑا محبوب دے ادب دی خوشبو لے کے آیا ہو۔ عبادت اسی کی قبول ہوگی جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب کی خوشبو کو لے کر کے آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ دو لفظ استعمال فرمایا تو عزروہ و توقروہ، بزرگ فرماتے ہیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن قرآن کریم کا کوئی بھی لفظ ابس اور بیکار نہیں، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ معنی ہے۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں پھر معنی کیا بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے تم میرے محبوب کے ادب کا حق ادا کرو، تم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں مبالغہ کرو۔ اب مبالغہ کتنا کرنا ہے؟ ساڈے بزرگ 10 گنے، اج سانو لوکی کہندے نے تسی ناپ ناپ کے تے تول تول کے سرکار نو منو، میں کہ ساڈیاں عقلاں تے اس قابل ہی نہیں کہ سرکار نو ناپیے تے تولیے۔ بزرگاں نے دسیا دا مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیورب عنہ ناطق بفم فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم۔ امام بصیری فرمانن ایک محبوب نو رب نہیں کہنا تے دوجا رب دا پتر نہیں کہنا، یہودیاں تے عیسائیاں دی طرح کہ یہودیاں جدو حضرت عزیر دیاں شاناں ویکھیاں تے آکھیا اللہ دا پتر ہے، تے عیسائیاں نے جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں شاناں ویکھیاں تے آکھیا اللہ دے بیٹے نے۔ فرمایا ایک تسی یہودیاں تے عیسائیاں دی طرح سرکار نو رب نہیں کہنا، دوجا رب دا بیٹا نہیں کہنا، اس تو علاوہ جنیاں بھی شاناں نے میرے محبوب دیاں شاناں نے تو بیان کرتے ہی چلے جانا۔ اس عبارت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے اپنی زبان میں کیا تو فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ ہماری عقلیں بہت نیچے ہیں، ہماری عقلوں کی کیا مجال ہے کہ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت کا اندازہ لگائیں۔ اعلیٰ حضرت فرمایا عقل نو تھلے رکھو، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلاب بالغ اور اعظم چشتی صاحب نے قلم اٹھایا تو کہا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، رکتے ہیں یہاں آگے قدم اہل نظر کے، اس اونچا سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے۔